امریکہ کا سفر تھا اور بہانہ تھا میڈیکل کانفرنس۔ ڈاکٹر شعیب قاضی ہمراہ تھے۔ شہر شہر ہوتے میامی پہنچے۔ میامی کے کچھ سین فلموں نے بہت زیادہ مشہور کر رکھے ہیں۔ وہاں بیٹھے تھے جہاں بہت سی کشتیاں، جن کو آج کے زمانے میں یاچ کہتے ہیں، ہاتھ میں جوس کے لمبے لمبے گلاس اور اس سے لمبے اسٹرا تھے۔ دھوپ سے اور منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر شعیب قاضی صاحب فرمانے لگے، یہاں کی گھاس دیکھی؟ پہلے تو کچھ بات سمجھ میں آئی نہیں۔ یہ شاید سمجھنا گوارا نہیں تھی کہ کوئی شخص ہزاروں میل کا سفر طے کر کے میامی آئے اور بیٹھ کر گھاس دیکھے۔ آپ کو بھی نہیں آئی ہوگی، مگر ڈاکٹر صاحب نے دیکھی۔ پوچھنے پر انہوں نے بات دہرا بھی دی، یہاں کی گھاس کو غور سے دیکھیں، ہمارے ملک کی گھاس کے مقابلے میں بہت توانا ہے۔ ان کی سیریسنس کو مد نظر رکھتے ہوئے گھاس کی طرف دیکھا تو واقعی پتوں کی طرح تھی، چھوٹے چھوٹے مگر توانا تندرست پتے۔ گھاس کی تعریف کی تو کہنے لگے، یہ مجھے پاکستان لے کر جانی ہے۔ کس طرح جائے گی؟ میامی کو بھول کر ڈاکٹر حیدر عباس، جو کہ ایگریکلچر میں پی ایچ ڈی ہیں اور کینیڈا میں مقیم ہیں، ان کو فون کرنے کا خیال آیا۔ لوگ اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ بہن بھائی کو پاکستان چھوڑ کر باہر کے ملکوں میں کچھ ڈھونڈنے جاتے ہیں، کچھ لینے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ آدمی ہیں جو کینیڈا اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر پاکستان کی خدمت کرنے، پاکستان کے بچوں کو ایگریکلچر میں ٹرین کرنے کے لیے کئی سال یہاں آ کر مقیم رہے۔ ان کو فون کیا، مسئلہ ان کو سنایا، وہ ہنسنے لگے۔ ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے ایک قصہ سنایا۔ کہنے لگے، پاکستان کا ایک وفد آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے دورے پہ تھا۔ وہاں انہیں تندرست توانا بیل نظر آئے۔ ایک سینئر رہنما نے وہ بیل پاکستان لے جانے کی تجویز پیش کی۔ بات ان کے میزبان تک جب پہنچائی گئی تو وہ بھی ہنسنے لگے۔ وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگے کہ یہ بیل اصل میں پاکستان ہی سے آئے۔ مہمانوں نے تعجب کا اظہار کیا اور بتایا کہ انہیں اپنے ہی ملک میں اس بیل کی موجودگی کا علم نہیں۔ میزبان نے ان کی حیرت دور کرنے کے لیے انہیں بتایا کہ یہاں بیل اس حد تک تندرست اور توانا اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں ایک بہتر ماحول اور بہتر غذا، بہتر آب و ہوا میسر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر حیدر عباس کہنے لگے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بہترین ڈاکٹرز، انجینئرز اور ایون نان پروفیشنلز وطن عزیز کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا کر محنت کرتے ہیں اور وہ بہت کچھ بن پاتے ہیں، حاصل کر پاتے ہیں، جس کا ہمارے ملک میں رہتے ہوئے تصور بھی ناممکن ہے۔ اس کی وجہ وہ سسٹمز، وہ آب و ہوا، وہ چیزیں ہیں جو ان ملکوں میں محنت کرنے والوں کے لیے میسر ہے۔ بات گھوم پھر کر گھاس پر واپس لائی گئی۔ کہنے لگے، گھاس یہاں سے لے جانے کی ضرورت نہیں، بہتر نرسریز پر میسر ہوگی، اگر نہیں تو آپ کو منگوا دیں گے، مگر اس گھاس کو اس حد تک گرو کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ پیغام منوان ڈاکٹر شعیب قاضی صاحب تک پہنچا دیا گیا اور ذہن اور آنکھیں دونوں اس سارے جھمیلے سے نکال کر میامی کے ساحل پر مرکوز کر دی گئی۔ بعد میں خیال آیا کہ پرندے بھی تو بہتر موسموں کی تلاش میں ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، 2 بار کرتے ہیں۔ مذہباً اس ہجرت کا خیال آیا جس کی دوسری طرف انصار کھڑے تھے۔ ایک میڈیکل ریسرچ چھپی تھی کہ کچھ جانوروں کو کھانا دیا جاتا تھا اور کچھ کو کھانے کے ساتھ پیار سے تھپکایا بھی جاتا تھا۔ ایک ہی جیسی باقی ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے معلوم یہ ہوا کہ جن جانوروں کو پیار سے تھپکایا جاتا تھا ان کا وزن کچھ عرصے بعد زیادہ تھا ان سے کہ جنہیں صرف کھانا دیا جاتا تھا۔ زندگی نے امتحان تو لینے ہیں، ان سے مت ڈریے، مگر کوشش کر کے اپنے ساتھ زیادہ تر ان لوگوں کو رکھیے جو حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ ویسے بھی کسی نے کیا خوب بات کہی ہے،
ਲੱਖ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ। ਲੱਖ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ। ਥੋਹਰ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰੀਏ, ਅੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਅਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਬਦ ਅਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ। اگلی ملاقات تک کے لیے یار زندہ، صحبت باقی، اللہ نگہبان۔